السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ملٹی ڈسپلنری یا انٹر ڈسپلنری نیچر آف جینڈر اسٹڈیز۔ تو کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا نیچر پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ نیچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ کس طرح یہ وجود میں آیا ہے، پھر اس کے آبجیکٹیوز اور الٹیمیٹ گولز کیا ہے، اسکوپ کیا ہے۔ تو یہی سارا سب کچھ ہم اسی میں نیچر میں پڑھتے ہیں۔ تو جینڈر اسٹڈی سوشل سائنس کا ایک برانچ ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہمارے معاشرے میں جینڈر کا جو سٹیٹس ہے، اس کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، اس کا مطلب اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے، یہ سارا سب کچھ ہم جینڈر اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار آج کے ٹاپک میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ ملٹی ڈسپلنری ہے کہ انٹر ڈسپلنری ہے۔ تو جینڈر اسٹڈی کو اس کے نیچر کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ملٹی ڈسپلنری اور انٹر ڈسپلنری یہ کیا چیزیں ہیں، اس میں کیا فرق ہے۔ تو ملٹی ڈسپلنری وہ سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مختلف بیک گراؤنڈ سے مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کے اسپیشلائزیشن الگ الگ فیلڈ میں ہوتی ہے۔ تو مختلف لوگ یا اسکالرز وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور وہ کسی ٹاپک پہ یا کسی چیز پہ کام کرتے ہیں۔ تو ان سب کا جو نچوڑ ہوتا ہے اس کو ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹ، اسی جو ان کے کام کے نتیجے میں جو سبجیکٹ وجود میں آ جائے اسے ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ملٹی ڈسپلنری آپ ذرا سمجھ لیں کہ ہر بندے کا بیک گراؤنڈ الگ الگ ہے۔ کوئی ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے وومن اسٹڈیز میں اس کے مطلب اس کا اسکالر ہے، پی ایچ ڈی اور ایم فل وغیرہ کیا ہوا ہے اس نے۔ ایک اور بندہ ہے اس نے مین اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے۔ ایک اور بندہ ہے جس نے لیسبین اینڈ گے اسٹڈی میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اکٹھے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے ایک مختلف یعنی کہ یا تو مختلف ٹاپکس پہ یا کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ اپنا انپٹ دے دیا۔ تو یہی سارا سب کچھ ہر بندے کا انپٹ اکٹھے کر کے اس سے جو سبجیکٹ یا ڈسپلن وجود میں آ جاتا ہے اسے کہتے ہیں ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹ۔ کیونکہ اس میں جو انپٹ بیسکلی آیا ہے وہ کسی نہ کسی حد سے یا کسی نہ کسی صورت میں اس پہ وہ اثرات ہوں گے جو بندہ جس ڈسپلن سے تعلق رکھ رہا ہوگا۔ مطلب مین اسٹڈی والا بندہ جو ہوگا وہ اگر کسی ٹاپک کو ڈسکس کر رہا ہوگا تو اس میں وہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ مین اسٹڈیز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہی زیادہ ظاہر ہوگا۔ اس طرح وومین اسٹڈیز والا اس کے انڈرسٹینڈنگ وومین اسٹڈیز کے لحاظ سے اس نے جو بات کی ہوگی تو وہ تاثرات زیادہ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اس میں ملٹی ڈسپلنز آ جاتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹ۔ وہ سبجیکٹ جس میں لوگ مختلف ڈسپلن سے ان کا بیک گراؤنڈ ہو، جس میں اسکالرز اور جو رائٹرز ہوتے ہیں انہوں نے اسپیشلائزیشن مختلف سبجیکٹس میں کیا ہو، اور وہ بیٹھ کے کسی ٹاپک پہ یا کسی ایشو پہ اپنا انپٹ دیتے ہیں۔ تو اس سے جو ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے، جو الٹیمیٹ ہمیں سبجیکٹس یا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لٹریری ورک ملتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ملٹی ڈسپلنری ہے۔ اب اس کے برعکس انٹر ڈسپلنری کیا ہے؟ انٹر ڈسپلنری جیسے کہ آپ نام سے اندازہ لگتے ہیں، ملٹی ڈسپلنری مختلف ملٹیپل ڈسپلنز، ملٹیپل سبجیکٹس۔ انٹر ڈسپلنری مطلب انٹر ڈسپلنز یا انٹر سبجیکٹس۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹر ڈسپلنری میں سبجیکٹس کو کراس کیا جاتا ہے۔ سمپل ورڈز میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں سبجیکٹس کو کس طرح کراس کیا جاتا ہے۔ سبجیکٹس کو اس طرح کراس کیا جاتا ہے کہ سپوز 3 بندے ہیں، اسپیشلائزیشن ایک نے کیا ہوا ہے وومن اسٹڈیز میں، دوسرے نے مین اسٹڈیز میں، تیسرے نے
LGBT ہے کیا لیسبین گے بائیسیکشل وہ اس اسٹڈی میں یہ تینوں بندے بیٹھ گئے. اب یہ کسی ٹاپک کو یا کسی سبجیکٹ کو یہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ ایگزسٹنگ جو ان کے پاس ایگزسٹنگ آئیڈیاز ہوں گے ان کے ڈسپلنز میں تو یہ وہ آئیڈیاز لا کر اسی سبجیکٹ میں فٹ کر لیں گے. تو یہاں پر یہ فرق بھی سمجھ لے کہ ایک تو ملٹی ڈسپلنری اور انٹر ڈسپلنری میں یہ فرق ہے کہ ملٹی ڈسپلنری میں مختلف ڈسپلنس کا بیک گراؤنڈ رکھ کے ہوئے لوگ آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں, جبکہ انٹر ڈسپلنری میں ایگزسٹنگ جو چیز ہے وہ لا کے فٹ کرتے ہیں. تو ملٹی ڈسپلنری میں بیسکلی یہ لوگ ایک نئی سوچ کو وجود دیتے ہیں, نیا کام کرتے ہیں, جبکہ انٹر ڈسپلنری میں اس طرح نہیں ہوتا. انٹر ڈسپلنری میں ایگزسٹنگ آئیڈیاز کو لا کے نئے سبجیکٹ میں فٹ کر دیتے ہیں, اس میں نیا کوئی کام نہیں ہوتا. میرے خیال پہ یہاں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, ملٹی ڈسپلنری وہ سبجیکٹ ہے جس میں ملٹیپل ڈسپلن مطلب مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ اکٹھے ہو کے کسی سبجیکٹ میں کام کرتے ہیں, اپنا انپٹ دیتے ہیں ان کے. اچھا یہ یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ لوگ جو انپٹ دیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صورت میں ان کا جو انپٹ ہوتا ہے وہ اس پہ ان کے اسپیشلائزیشن جس سبجیکٹ میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہوتا ہے اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے جو ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو وہ اپنے اسی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس سبجیکٹ کی اس ٹاپک کی تو اس بنیاد پہ وہ اپنا انپٹ دیں گے. اس کے برعکس انٹر ڈسپلنری میں مختلف ڈسپلن سے آئیڈیاز لے کے ایک جگہ اسمبل کیے جاتے ہیں اور اس سے ایک نئے سبجیکٹ کو ایک نئے ڈسپلن کو وجود دیا جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری. اب آ کے بات کرتے ہیں نیچر آف جینڈر اسٹڈیز کہ جینڈر اسٹڈیز کیا ہے. جینڈر اسٹڈی آیا یہ انٹر ڈسپلنری ہے یا ملٹی ڈسپلنری ہے. تو جینڈر اسٹڈیز یہ بیسکلی انٹر ڈسپلنری ہے. یہ انٹر ڈسپلنری اس لیے ہے کہ اس میں جتنے بھی آئیڈیاز ہیں یہ مختلف سبجیکٹ سے لیے گئے ہیں. جیسے کہ اس میں وومن اسٹڈیز سے جو وومن فیمنزم اور جینڈر اینڈ پالیٹکس وغیرہ کے حوالے سے آئیڈیاز لیے گئے ہیں. جب اسی طرح پھر مین اور کیا ہے کہ لیسبین گے کو ڈسکس کرنے کے لیے مین اسٹڈیز سے اور LGBT سے آئیڈیاز لیے گئے ہیں. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جینڈر اسٹڈیز اس کا جتنا بھی مطلب اس کی تھیوری ابھی ہمارے پاس موجود ہے تو یہ ساری تھیوری ایک جگہ دوسری جگہ سے اٹھا کر اسی سبجیکٹ میں ڈال دی گئی ہے. اگر وومن کی بات کرتے ہیں یا فیمنزم کی یا جینڈر کی یا پالیٹکس کے تو یہ سارے آئیڈیاز لیے گئے ہیں وومن اسٹڈیز سے. اگر مردوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا پھر ان کے حقوق یا پھر وہ کس طرح مطلب جینڈر کو افیکٹ کر رہے ہیں یا وائلنس وغیرہ اس میں ان کا کیا رول ہے مینس کا, تو یہ سارے آئیڈیاز لیے گئے ہیں یا تو مین اسٹڈیز سے یا وومن اسٹڈیز سے. پھر اس طرح لیسبین اور گے بائی سیکشول ٹرانسجینڈرز ان کی کیا ایشوز ہیں, ان کا کیا سٹیٹس ہے معاشرے میں, تو یہ سارے آئیڈیاز لیے گئے ہیں LGBT اسٹڈیز سے. تو ان شارٹ جینڈر اسٹڈیز انٹر ڈسپلنری ہے, یہ ملٹی ڈسپلنری نہیں ہے. انٹر ڈسپلنریز وہ سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں مختلف ڈسپلن سے آئیڈیاز لے کے فٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ٹاپک جو چھوٹا سا تھا. مجھے امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہے سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں اس کے حوالے سے جو یہ اگر آپ کو ریٹن فارم میں چاہیے تو یہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے, تو آپ وہاں سے اس کو تھیوریٹیکلی بھی پڑھ سکتے ہیں یا کاپی کر سکتے ہیں. تو چلے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک اللہ حافظ.